تیز بارش میں گروتی چاندنی بکری میں کر رہی تھی اور اس کا گھر تو ٹوٹ گیا تھا بارش کے کارن، اور وہ تو بچے کو جنم دینے والی تھی، پر وہ تو بارش میں بھیگے جا رہی تھی اور میں کر رہی تھی اور اس کی سہایتا کو کوئی نہ تھا۔ ساتھ میں ہی چڑیا کا گھر ہوتا ہے اور اس کی بیٹی تو بھی جاگ رہی تھی اور اس کو چاندنی کی آواز آ رہی تھی، مما مما کوئی بکری باہر بول رہی ہے، مما کوئی بکری ہے۔ ارے میری بیٹی ڈولی، کوئی بکری نہیں ہے اور کوئی بکری نہیں بول رہی۔ ایسے ہی چاندنی پھر سے بولتی ہے، مما مما یہ دیکھو، آواز آپ کو آئی؟ ہاں میری بیٹی، مجھے آواز آئی ہے۔ چڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے، دور دور تک کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چڑیا آواز کا پیچھا کرتی ہے اور گروتی چاندنی کے پاس پہنچتی ہے۔ چڑیا میری سہایتا کرو، میں گروتی ہوں، میں کسی بھی وقت بچے کو دے سکتی ہوں، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ ارے آپ فکر نہ کریں بکری جی، آپ چلے میرے گھر۔ چڑیا چاندنی بکری کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ ہاں بہت دھنیہ واد۔ کوئی بات نہیں چاندنی جی، آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ مما میں نے آپ کو بولا تھا نا بکری ہے باہر۔ ہاں میری بیٹی، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے اپنی ماما کو بھیجا۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے چاندنی اپنے بیٹے کو جنم دے دیتی ہے۔ وہ بہت سندر اور سشیل تھا اور چاندنی، آؤ تمہارا سواگت ہے اس دنیا میں میرے پیارے بچے، بہت آپ کو تکلیف ہوئی۔ ماما چاندنی آنٹی کا بیٹی آ گیا، ماما کتنا سندر ہے۔ ارے مجھے بکری کی آواز کہاں سے سنائی دے رہی ہے؟ اسی جنگل میں ایک بھوکی لومڑی رہا کرتی تھی جس کا نام گیتا تھا۔ گیتا اس آواز کی دشا میں جاتی ہے جہاں بکری کا چھوٹا بچہ میں کر رہا تھا اور چڑیا کے گھر کے اوپر لومڑی دستک دیتی ہے۔ مما یہ تو وہی لومڑی ہے، گیتا لومڑی۔ ارے ارے میں ابھی دیکھتی ہوں۔ رانو کھڑکی پر جاتی ہے۔ ارے تمہارے گھر تو بکری کی آواز آ رہی ہے، وہ بکری کدھر ہے؟ مجھے دے دو۔ ارے ارے گیتا لومڑی جی، ہمارے گھر تو کوئی بکری نہیں۔ مجھے لگا کہ تمہارے گھر میں بکری ہے۔ ایسے ہی گیتا لومڑی اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ مما چلی گئی ہے؟ ہاں میری بیٹی ڈولی، گیتا چلی گئی ہے۔ چڑیا میری سہایتا کرو، مجھے میری بہن کے گھر چھوڑو جو اوپر پہاڑی علاقوں پر رہتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے چھوڑو۔ ڈولی بیٹا چلے۔ تیز بارش میں رانو اپنا چھاتا اٹھاتی ہے اور رانو پیڑوں کے اوپر اڑتی ہے اور چاندنی اپنے بیٹے کو ڈولی کو لے کر نیچے۔ رانو دور سے ہی ایک شیر کو آتا دیکھتی ہے۔ رانو چاندنی کے پاس جاتی ہے۔ ارے شیر آ رہا ہے، چاندنی ایسا کرو تو تم اس جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاؤ۔ ٹھیک ہے چڑیا، میں بھی چھپتی ہوں۔ ایسے ہی چاندنی اپنے بچے کو لے کر جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہے۔ ڈولی پیڑ کی ڈالی پر بیٹھتی ہے اور رانو اونچے پیڑ پر بیٹھ کر شیر کے اوپر نظر رکھتی ہے۔ جیسے ہی شیر نزدیک آتا ہے اور شیر کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، شیر آگے بڑھ جاتا ہے اور خطرہ ٹلتے ہی چلے شیر چلا گیا ہے۔ رانو اڑتی ہے اور ڈولی اڑتی ہے، چاندنی ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں کی دشا میں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ سمے بعد وہ اس دشا میں آ جاتے ہیں۔ اس دشا میں کوئی خطرہ نہ تھا اور ہری بھری گھاس ہر جگہ موجود تھی۔ چڑیا وہ سامنے میری بہن کا گھر ہے۔ ایسے ہی چاندنی اپنی بہن کے پاس جاتی ہے اور دروازے کے اوپر دستک دیتی ہے اور اس کی بہن گوری بکری دروازہ کھول دیتی۔ ارے بہن تم آ گئی ہو، مجھے تو لگا کہ تمہیں کوئی شیر یا بھیڑیا کھا گیا۔ اگر نہ ہماری مدد کرتی چڑیا تو ایسا ہی ہوتا گوری۔ مما مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ گوری بکری اپنے گھر میں چڑیا کو، چاندنی کو، ڈولی کو لے جاتی ہے۔ اس کا گھر کپاس سے بنا تھا جو بہت ملائم تھا۔ چڑیا آپ ایسا کریں کہ آج کی رات یہی رہ جائیں۔ ٹھیک ہے ہم یہیں رہیں گی کیونکہ بارش میں جانا مشکل ہے۔
گوری ایسا کرو کہ میرا دودھ نکالو اور کھیر بناؤ۔ ٹھیک ہے میں ابھی کھیر بناتی ہوں۔ گوری بکری دودھ نکال کر کھیر بنانے لگتی ہے اور تیز بارش شروع تھی اور ایسے ہی چاندنی کا بیٹا اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ ماما کتنا پیارا ہے آنٹی کا بیٹا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے میری بیٹی ڈولی، جب تمہارا من کرے آ جانا ملنے۔ ایسے ہی کھیر بن جاتی ہے اور سارے کھیر کھاتے ہیں اور ڈولی دروازے پہ کھڑی بارش کا آنند لے رہی تھی اور چاندنی کا بیٹا گورو بھی آتا ہے اور ڈولی سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے آپ سے سیکھا ہے ہمیشہ مشکل وقت میں کسی ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔